آج کا ویورز آخری سوال تھوڑا لمبا ہے. عمران احمد چوہان ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی کہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. شہباز شریف ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ مفاہمتی سیاست ہی پاکستان کو بحران سے نکال سکتی ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس کے فوراً بعد نواز شریف نے ٹویٹ کر دیا کہ بیانیہ صرف میرا چلے گا. کیا بات ہے جی. میں 1-2 سیٹوں کے لیے نہیں بلکہ آئین شکنوں سے جنگ لڑ رہا ہوں. سبحان اللہ بھائی. میرا آپ سے سوال ہے کہ نواز شریف کی نظر میں آئین شکن کون ہے؟ خود ڈیلیں کر لیتے ہیں تب آئین کہاں جاتا ہے. لندن بھی تو ڈیل کر کے گئے ہیں اگر اتنے بادر پاکستان کے وغیرہ وغیرہ. تو اصل سوال ہے کہ جب نواز شریف جیسا بندہ یہ کہتا ہے کہ آئین شکنوں سے جنگ لڑ رہا ہوں تو یار معاف کرنا، یا وہ خود بے وقوف ہے یا وہ ہمیں اور آپ کو بے وقوف سمجھتا ہے. او بھائی تم تو خود سب سے بڑے آئین شکن اور احسان فراموش جنرل ضیاء الحق کی سیاسی اولاد ہو جس نے اپنے محسن کو قتل کیا. جوڈیشل مرڈر کہتی ہے دنیا اس کو. بھائی بہت بڑا دھبا ہے ہماری تاریخ پہ. ٹھیک ہے. وہ بریگیڈیئر قیوم ایک صاحب تھے، ان کے پہلے پتہ نہیں ڈور میٹ بنے رہے، پھر جنرل جیلانی پروموٹ ہوتے ہوتے ضیاء الحق پٹانے پٹونے کا فن ان کو آتا ہوگا. کیا ان کے پاس جادوگری گئے ہو تو میں نہیں جانتا. تو ایک بندہ جو خود پیداوار ہے، اچھا پھر پوری زندگی اس آدمی کی جتوئی سے لے کے جنرل جو تک کس بندے کو اس نے دھوکہ نہیں دیا. ٹھیک ہے. کبھی ڈیل کر لی کبھی پیچھے ہٹ گیا. کوئی دین ایمان، سیاسی دین ایمان کے نام کی کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے. سرے عام بیٹھ کے کہہ رہا ہے ایک آدمی بات کر رہا ہے آئین کی، اور سرے عام کہہ چکا ہے کہ اگر میرے احساس ہے میری آمدنی سے زیادہ ہے تو کسی کو کیا، بیٹی کے کرتوت دیکھ لو سارے. یہ آئین کی بات آئی ڈونٹ نو ان کے نزدیک یہی آئین ہے. بندہ پوچھے کہ تم قرضوں کی دلدل میں اس ملک کو دھکیل گئے تو کیا یہ بھی کوئی آئینی تقاضا تھا؟ اس لیے چھوڑیں. خدا کی پناہ رب العزت اس ملک کو ان دو سے محفوظ رکھے. اور یہ بات میں بہت عرصے سے میں تو کر رہا ہوں، اب تو انتہا ہو گئی ہے. کتنی بار یار ہم بات کرتے ہیں کہ مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا، اور کئی بار ڈسنے کے بعد بھی اگر ہمیں شرم حیا نہیں آ رہی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. تو بہرحال اس طرح کی بڑکیں ہیں یہ وہ بیانیہ صرف میرا چلے گا. بھائی اتنے بے وقوف ہیں یہ، ان کو نیریٹیو یا بیانیے کا پتہ ہی نہیں ہے. اور بیانیہ بڑک نہیں ہوتی، بیانیہ بڑک نہیں ہے، بیانیہ کو سلوگن نہیں ہے. یہ ووٹ کو عزت دو تو فلانا یوں کرو تو یہ بیانیہ ہے. یہ فلمی بڑکیں ہیں، جملے بازی ہے. بیانیہ بڑے لوگوں کا ہوتا ہے اور وہ تاریخ کے رخ بدلتا ہے. بیانیہ بہت بڑی بات ہے بھائی. تم ماؤ زیڈونگ ہو، تم نیلسن منڈیلا ہو، تم کیا یار بیانیہ کیا ہے؟ 70 سال کی عمر میں کہہ رہے ہو کہ اب میں نظریاتی ہو گیا ہوں. سبحان اللہ ہے. یہ کہ بیانیہ، اور ہم بھی ماشاءاللہ اتنے ان پڑھ اور جاہل ہیں کہ بیانیہ رٹا لگایا ہوا ہے. بیانیہ وہ بیانیہ نہیں ہوتے. بیانیہ میں انٹلیکٹ ہوتا ہے، گہرائی ہوتی ہے، گیرائی ہوتی ہے، اس میں وزڈم ہوتی ہے، اس میں ویژن ہوتا ہے. وہ بہت بڑی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے. یہ کو کارل مارکس ہے، ماؤ سے تونگ ہے. اس بیچارے کا کیا بیانیہ؟ دکانداروں کے بیانیہ نہیں ہوتے. باقی یہ ٹھیک ہے، جملے شملے یہ وہ ووٹ کو عزت دو اور فلانا کرو تو وہ مجھے کیوں نکالا، یہ بیانیہ ہے. آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، جب سے پی ٹی آئی اقتدار میں آئی ہے میں تب سے اب تک اسلام آباد نہیں گیا.
بلکہ اس سے بھی شاید جب یہ اقتدار میں آئے تو اس سے بھی چند مہینے پہلے میں گیا تھا. تو میں اب بیرون ملک سے بھی لوگ بلاتے ہیں تو میں اوائڈ کرتا ہوں، بیکاز میں زیادہ وقت کتابوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. ٹریولنگ وغیرہ کا ویسے بھی اتنا کوئی شوق نہیں رہا. تو یہ پرائم منسٹر کو کسی نے بتایا کہ بھئی وہ آ رہے ہیں، میرا خیال ہے موسٹ پرابلی فاروق حبیب اور شہباز گل. فاروق حبیب میرے بہت ہی پیارے لاڈلے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، اور ہم دونوں ہم شہر بھی ہیں اور رہتے بھی پیپلز کالونی میں. تو فاروق حبیب اور پھر شہباز گل صاحب کے ساتھ میرا، وہ جب سے اپنا سارا کچھ وہاں چھوڑ چھاڑ کے یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، وہ جب سے پاکستان آئے پی ٹی آئی کے لیے کام کرنے، تو تب سے پہلی بار یہ آئے تھے حسین پراچا صاحب کے ساتھ. وہ بڑا اچھا ہمارا ایک تعلق تھا. انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا بالکل بسم اللہ. تو یہ تو ہے اس کا بیک گراؤنڈ، اگر یہ جاننا اتنا ہی ضروری تھا. سو وہ پرائم منسٹر کو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہو کہ جی ملنا ہے ضروری. اچھا، ایک پھر آپ کا سوال ہے کہ ملاقات کیسی رہی. ملاقات بہت اچھی رہی، بہت خوشگوار رہی، اور ہمارا رابطہ رہتا ہے. مجھے چونکہ آپریٹ نہیں کرنا آتا یہ سارا سسٹم، تو مائی ڈاٹر واز اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ، تو وہ اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ بیٹا یہ میسج وغیرہ بھیج دو. بلکہ اس کو پرائم منسٹر نے کہا بھی ہے کہ بھائی ان کو سکھاؤ، اب تو 5 سال کا بچہ بھی یہ کام کر لیتا ہے. تو ہمارا رابطہ تو رہتا ہے، اس لیے باقاعدہ اس طرح آمنے سامنے بیٹھ کے ملنا واز ناٹ آل دیٹ امپورٹنٹ. اچھی ملاقات رہی، گفتگو پروڈکٹیو رہی، تعمیری رہی. باڈی لینگویج عمران کی ہر حال میں ایک جیسی ہوتی ہے، اور وہ کیسی ہوتی ہے؟ جو انتہائی کانفیڈنٹ آدمی کی ہوتی ہے، جو ہار کی جیت کی پرواہ کیے بغیر اپنے ٹارگٹ پہ. اچھا، اب آخری سوال ہے آپ کا کہ کیا عمران خان پاکستان کو بحران سے نکالنے میں پر امید ہیں یا وہ ہمت ہار چکے ہیں؟ اللہ معاف کرے، ہمت ہارنے والا تو وہ مزاج ہی نہیں ہے. ورنہ 22 سال میں مجھے بتائے کوئی 22 سال جس نے اس طرح جنگ لڑی ہو، یہاں تک پہنچا ہو. یہ تو باقی سلیکٹڈ وغیرہ یہ تو خود چکے سلیکشنوں کی پیداواریں ہیں ساری. تو ان کو شرم آنی چاہیے. اس کا پورا ایک کیریئر ہے سامنے. اس کو کوئی چیز زندگی میں کوئی سکون سے، آرام سے، اور بڑی کامیابیاں سکون سے ملتی بھی نہیں. تو آپ اندازہ لگائیں، جو انہوں نے مجھے خود بتایا تھا ایک بار، مجھے کرکٹ کی سمجھ نہیں ہے کہ بے تحاشا محنت کر کے وہ ایک ورلڈ کلاس کرکٹر بنے. شروع میں ہی واز جسٹ آرڈنری، ایوریج، بلو ایوریج ٹائپ. دس از واٹ ہی ٹولڈ می مینی ایئرز اگو. مجھے اس کی سمجھ نہیں، میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. ورلڈ کلاس کرکٹر بننا، اس کے بعد یہ جب شوکت خانم کا ایکسپرٹس نے کہا، کتنی بار میں یہ بات ریپیٹ کروں، پھر وہ نمل کا بھی لوگوں نے کہا ویرانہ ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، وہاں کون جائے گا، کون پڑے گا. تو الحمدللہ اب جو کچھ ہے آپ کے سامنے. پھر جب پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد رکھی، وہ کل پرسوں ہماری جب ملاقات ہوئی تو اپنے ساتھیوں کو، یہ تھے اپنا گنڈا پور تھے اور سیف اللہ نیازی تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ جب یہ جرنی شروع کیا ہے تو اس وقت میں کیا کرتا تھا. بہرحال تو کچھ بھی بیٹھے بٹھائے نہیں عمران خان کو جان توڑ محنت کے بعد اب یہ چیلنج ہے. دیکھیں نا، وہ ان اچیویبل ٹارگٹس تھے، اس کے لیے بہت زبردست محنت کی.
22 سال اگر کسی کو مار کھانے، میرا نہیں خیال پاکستان کی تاریخ میں تو ایسا بندہ کوئی نہیں، اور اس سے پہلے کی تاریخ میں بھی نہیں، یہ سچی بات کہ 22 سال کی جدوجہد کے بعد کوئی اتنی دیر ڈٹا رہے، تو اس لیے ہی از کانفیڈنٹ۔ اور میرا ذاتی خیال ہے، جو میں کچھ عرصے سے میں ہنٹ دے رہا ہوں، کہ میرے نزدیک پاکستان کی سمت کا تعین شروع ہو چکا ہے، اور کچھ معاملات میں سفر کا باقاعدہ آغاز، یہ میں کچھ دنوں میں ایکسپلین کروں گا۔ میں نے پرائم منسٹر کو بھی کہا کہ آپ لوگ یار کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پا رہے، لوگوں کو بتا ہی نہیں پا رہے۔ مہنگائی تو ایک ایسی چیز ہے کہ گھر میں پہنچ جائے تو پتہ لگ جاتا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ بھئی یہ آپ لوگوں کے باقی جو پروجیکٹس ہیں، یہ کامیاب نوجوان ہیں، سانس پروگرام ہے، یا وہ پتہ نہیں لمبا چوڑا کھاتا ہے، ایک اور ہے مجھے اس کا نام بھول رہا ہے، جس میں غریب لوگوں کو دیے جائیں گے یہ سولر انرجی کے پینلز مفت دیے جائیں گے، قرضے دیے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے کہا ہے کہ بھی کسی کو کہیں آپ مجھے اگر بٹس اینڈ پیسز میں پتہ لگتا ہے، یہاں لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں، جو انتہائی تعمیری کام، مثبت کام ہو رہے ہیں، ان پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ مہنگائی ایسی چیز ہے کہ آپ نہ بتا سکتے ہیں نہ چھپا سکتے ہیں، وہ پہنچی ہوئی ہے ہر گھر میں۔ باقی جو سارا ہے، ہاں وہ ہیلتھ کارڈ وغیرہ کا، وہ اتنی زبردست تفصیلات ہیں، میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ میرے اپنے پاس چونکہ مکمل نہیں ہے اس کے اعداد و شمار، تو ہی از الحمدللہ ایز کانفیڈنٹ ایز ایور۔ اللہ کرم کرے، اس کی میرا خیال ہے نیت کوئی کہتے ہیں نا، یہ نیتوں پہ دار و مدار ہوتا ہے، تو انسانوں کو تو انسانوں کی نیتوں کا ایک اندازہ ہی ہو سکتا ہے، تو رب العالمین تو بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ کس کی کیا نیت ہے۔ تو اس لیے آئی ہوپ کہ انشاءاللہ وہ خود تو ظاہر ہے نا امید ہونے والا تو پتہ نہیں پرزا ہی نہیں ہے اس بندے کے اندر۔